خدا باپ اور بیٹے روح پاک کے نام سے آمین۔ آج سب سے پہلے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں صلیب کے موضوع پر بات چیت کر سکوں۔ آج میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد عزت مآب بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ آرچ ڈائسس آف لاہور کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اپنے پیرش پریسٹ ریورنڈ فادر وکٹر سویرا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور فادر عظیم جان کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں صلیب کے موضوع پر لب کشائی کر سکوں۔ سب سے پہلے لفظ صلیب جو ہے بائبل مقدس میں 56 مرتبہ آیا ہے، اور پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں صلیب کے متبادل بہت سارے لفظ پائے جاتے ہیں، جس طرح کاٹھ، لکڑی، چلیپا، دار، یہ بہت سارے لفظ ایسے ہیں جو صلیب کے متبادل بولے جاتے ہیں۔ اور صلیب ان لوگوں کو چڑھایا جاتا تھا جو کہ ملک کے غدار ہوتے تھے، ڈاکو ہوتے تھے، اور جو نافرمان لوگ ہوتے تھے انہیں صلیب چڑھایا جاتا تھا۔ اور صلیب جو ہے دینے کا رواج جو ہے سب سے پہلے فنیکیوں سے شروع ہوا، اور فنیکیوں سے یہ رواج آگے بڑھتا بڑھتا ایرانیوں تک پہنچا، اور ایرانیوں کے بعد رومیوں تک پہنچا، اور رومیوں نے صلیب دینے کے رواج کا عروج پکڑا اور وافر مقدار پر اس صلیب دینے کے رواج کو اپنایا۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، اگر ہم صلیب کی بات کریں تو 4 قسم کی صلیبوں پر لوگوں کو چڑھایا جاتا تھا اس وقت۔ سب سے پہلی قسم کی جو صلیب تھی جس پر ڈاکوؤں کو اور ملک کے غدار لوگوں کو دیا جاتا تھا وہ مصوری کی صلیب تھی، جس پر ہمارے خداوند یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا، جو یہ والی صلیب تھی۔ ایسی صلیب جو ہے یہ مصوری کی صلیب ہے، اور ایسی صلیب پر ہمارے خداوند یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا۔ اور دوسری قسم کی صلیب جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ لفظ جو انگلش کا لفظ جو ہے ٹی کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری قسم کی صلیب جو ہے اس کے چاروں کونے بالکل برابر ہوتے ہیں، اس طرح ہوتے ہیں۔ اور چوتھی قسم کی صلیب جو ہے اس کی شکل جو ہے ضرب کی طرح ہوتی ہے۔ یہ 4 قسم کی صلیبیں جو تھی، ان صلیبوں پر ان ڈاکوؤں کو، چوروں کو اور ملک کے غدار لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، صلیب کا نشان جو ہے آج ہماری پہچان ہے، آج ہماری مخلصی کا نشان ہے، آج ہماری نجات کا نشان ہے، آج ہماری سرفرازی کا نشان ہے، اور آج ہماری یہ نشان ہماری پہچان بن چکا ہے۔ اگر آپ سفر کریں تو آپ دیکھیں سفر کے دوران کہ کسی بلڈنگ پر کراس نصب ہوا ہے تو ہم یہ اندازہ سب لگاتے ہیں کہ یہ خدا کا گھر ہے، یہ چرچ ہے۔ اگر راہ میں جاتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، پیدل جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے صلیب کے نشان کو اپنے گلے میں رکھا ہے تو ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ مسیح شخص ہے۔ اسی طرح یہ نشان جو ہے اس کو بنانے میں ہم نے کبھی بھی ڈرنا نہیں، ہچکچانا نہیں، اور کبھی بھی اس بات سے شرمانا نہیں، کیونکہ یہ نشان جو ہے ہماری مخلصی کا نشان ہے، یہ ہماری اقبال مندی کا نشان ہے، یہ ہماری سرفرازی کا نشان ہے، اور یہی نشان اب ہماری پہچان بن چکا ہے۔ یہی نشان جو ڈاکوؤں کے لیے تھا، مخصوص تھا، لیکن جب یسوع مسیح نے صلیب لی تو یہی نشان نجات کا پیغام بن گیا۔ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی، اور ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اس لیے ہم کبھی بھی جب یسوع مسیح نے صلیب لی تو وہی نشان جو لعنتی نشان تھا وہ ہماری نجات کا پیغام بن چکا۔
کبھی بھی ہم اس بات پر نہ ہچکچائیں، نہ شرمائیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ گناہ جو ہے، ابھی میں بتانا چاہتا ہوں گتسمنی باغ اور باغ عدن کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں۔ باغ عدن جو ہے اس میں آدم اور حوا دونوں اور خدا موجود تھا، لیکن گتسمنی باغ میں خدا یسوع مسیح اور باپ موجود ہیں۔ گتسمنی باغ جو ہے اس میں خدا یسوع مسیح جو ہے ہمارے لیے نجات اور زندگی خریدنے جا رہے ہیں، لیکن باغ عدن میں آدم اور حوا جو ہیں وہ موت خریدنے جا رہے ہیں۔ جب انسان کی زندگی میں گناہ آتا ہے تو گناہ سب سے پہلے انسان کی سوچ میں آتا ہے، اور مسیح میرے عزیزو، خدا نے اس سوچ کو پاک کرنے کے لیے، خدا یسوع مسیح نے اس سوچ کو پاک کرنے کے لیے صلیب پر ہماری خاطر اپنے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، تاکہ وہ جو سوچ ہے وہ کیا ہو سکے، پاک ہو سکے۔ پھر سوچ سے، ذہن سے گناہ دل پر آتا ہے، دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس دل کو پاک کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح نے صلیب پر ہماری خاطر، صلیب پر یسوع مسیح کی پسلی میں نیزہ گھما دیا، تاکہ وہ دل بھی کیا ہو سکے، پاک ہو سکے۔ جب سوچ سے دل میں گناہ آیا تو پھر آدم اور حوا نے فیصلہ کیا کہ ہم اس باغ کی طرف چلیں۔ جب وہ باغ کی طرف انہوں نے سفر شروع کیا تو پہلا قدم اٹھایا۔ جب انہوں نے پہلا قدم اٹھایا تو وہ قدم جو ہے وہ ناپاک ہو گئے، کیونکہ وہ قدم جو ہے گناہ کی طرف اور موت کی طرف راغب ہو رہے تھے، اور ان قدموں کو پاک کرنے کے لیے یسوع مسیح نے اپنے پاؤں میں کیل ٹھکوائے۔ جب ہوا باغ کی طرف لپکتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو بلند کرتی ہے اور اس پھل کو توڑتی ہے، اور پھل کو توڑنے سے جو ہاتھ ہیں وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، اور ان ہاتھوں کو پاک کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اپنے ہاتھوں میں کیل ٹھکوائے۔ جس طرح خدا یسوع مسیح نے پاؤں کو پاک کرنے کے لیے پاؤں میں کیل ٹھکوائے، ہاتھوں کو پاک کرنے کے لیے ہاتھوں میں کیل ٹھکوائے، اسی طرح صلیب پر یسوع مسیح نے اپنی جان کا فدیہ دے دیا تاکہ ہم پاک صاف ہو سکیں۔ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہمیں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک مکمل پاک کر دیا ہے۔ اس لیے آج خدا یسوع مسیح نے ہمیں پاک کر دیا ہے، تاکہ اس صلیب کو کے نشان کو دیکھ کر کبھی بھی ہم نہ شرمائے، کبھی بھی صلیب کو پہننے میں ہم دریغ نہ کریں، کیونکہ صلیب کا نشان اب ہماری پہچان ہے، اور ان روزوں کے ایام میں ہم صلیب پر زیادہ زور دیتے ہیں تاکہ ہم خدا یسوع مسیح کے دکھوں کو دیکھ سکیں، اس اذیت کو اور اس درد کی شدت کو اپنے بدنوں میں محسوس کر سکیں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔